بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے نفس تعریف، نفس موضوع اور نفس غرض و غائد سے کچھ بحث کی تھی، اور ماقبل کے سبق میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آئندہ سبق سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور سے منطق کا آغاز کریں گے، اور آپ کو معلوم ہے منطق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور ابتدا کریں گے منطق کی تعریف سے، منطق کا موضوع کیا ہے اس سے کریں گے، منطق کی غرض و غائد کیا ہے، ان تین چیزوں سے انشاءاللہ ہم ابتدا کریں گے۔ دیکھیں لفظ منطق سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے آج۔ لفظ منطق، یہ منطق لفظ کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک تو یا تو ہم اس کو اس میں ظرف مان لیں یا تو مصدر میمی۔ اگر ہم اس کو اس میں ظرف مان لیں تو مطلب ہوتا ہے جائے نطق، ٹھیک، اور اگر ہم اس کو مصدر میمی مان لیں تو اس صورت میں اس کا معنی ہوا گویائی، گفتگو، بولنا، ٹھیک۔ یہ جو لفظ نطق ہوتا ہے یعنی کہ مصدر نطق بولنا، اس کا اطلاق نطق ظاہری یعنی گفتگو پر بھی ہوتا ہے، اور نطق باطنی یعنی فہم، ادراکات کلیہ یعنی کلیات کے جاننے پر بھی ہوتا ہے اس کا اطلاق۔ تو یہ ہے اس لفظ منطق کی تحقیق مختصر۔ اب چلتے ہیں آگے منطق کی تاریخ کی طرف، بیان کرتے ہیں علم، ویسا علم ہے بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، کہ منطق ایسے قوانین یا قواعد بھی کہہ سکتے آپ، ایسے قوانین یا ایسے قواعد کا جاننے کا نام ہے جن کی رعایت رکھنا انسان کو فکری غلطیوں سے بچاتی ہے۔ فکری غلطیوں سے انسان کیسے بچے؟ جیسے آپ اس بات کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے اگر ہم کوئی چیز سن لیں، کوئی بات سن لیں، یا اگر ہم کچھ بولیں، ٹھیک، یا اگر کچھ ہم دیکھیں، پھر ہر ایک چیز کے لیے اپنی رائے قائم کرنا۔ اگر کسی کے لیے ہمیں کوئی بولنا ہو، یا بولے ہی نہ، کم از کم ذہن میں ہی اگر کسی چیز کے لیے ہم یا کسی بات کے متعلق یا کسی سنی ہوئی بات یا کسی دیکھی ہوئی چیز کے متعلق اگر ہم کوئی اپنا موقف رکھنا چاہتے ہوں یا کوئی نتیجہ دینا چاہتے ہوں، تو سب سے پہلے یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کا پہلے اجتماع ذہن میں ہو جاتا ہے، تو ذہن میں ہم تدبر، تفکر سے کام لیتے ہیں اور کوئی نتیجہ خیز چیز سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس نتیجہ خیز چیز کو پیش کرنے میں کوئی غلطی نہ ہو، انسان درستگی تک کیسے پہنچے، اس کے لیے کون سے قواعد ہمیں اختیار کرنے ہیں، کون سے قواعد کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان سارے قواعد کا جاننا، اس چیز کا نام منطق ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد منطق کا موضوع جو ہے وہ معرف ہے اور حجت ہے، جیسا کہ آسان منطق سے ہی اس بات کو ہم پڑھتے آئے ہیں۔ معرف کس کو کہتے ہیں؟ ان معلوم تصورات کو جن کو ترتیب دے کر کوئی نامعلوم تصور حاصل کیا جاتا ہے، اور حجت کہتے ہیں ان معلوم تصدیقات کو جن کو ترتیب دے کر کوئی نامعلوم تصدیق حاصل کیا جاتا ہے۔ اور ان دونوں کی الگ الگ اپنی وجہ تسمیہ بھی ہے، یعنی معرف کو معرف کیوں کہتے ہیں، اسی طریقے سے حجت کو حجت کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں عرف یعرف تعریف سے ہے، یہ اس میں فاعل، اس کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے پہچنوانے والا۔ معرف کو معرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نامعلوم تصور کو پہچنوا دیتا ہے، اور حجت کے معنی لغت میں غلبہ کے ہیں، یعنی حجت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مخالف پر غلبہ کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ چیز تو ظاہری ہے، اور اس چیز کو ہم شروع سے ہی پڑھتے آئے ہیں، اور آگے بھی مستقل طور سے حجت ہو یا معرف ہو اس چیز سے بحث کریں گے، اور یہ چیز موضوع بحث ہی اس چیز میں رہتی ہے منطق میں، تو اس کو آپ تفصیل سے آگے جان لیں گے۔ اور اس کے بعد غرض بیان کی جاتی ہے۔ منطقی غرض کیا ہے؟ صیانت الذہن عن الخطأ فی الفکر، ذہن کو بچانا فکری غلطیوں سے۔ اب فکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں ترتیب امور معلومۃ لتعدی الی مجہول، یعنی کہ معلوم باتوں کو ترتیب دے کر نامعلوم بات حاصل کرنا۔ جیسے یہ بات ہمیں معلوم ہے، بارہا اس مثال کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز معلوم ہے کہ عالم تغیر پذیر ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر تغیر پذیر شے حادث ہے۔ ان دونوں باتوں کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ
عالم تغیر پذیر ہے اور ہر تغیر پذیر حادث ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا ترتیب دینے کے بعد ہمیں کیا چیز معلوم ہو گئی؟ ہمیں یہ چیز معلوم ہو گئی کہ عالم حادث ہے، یہ نتیجہ آخر میں نکلے گا۔ تو یہ تھی منطق کی تعریف اور منطق کا موضوع اور منطق کی غرض و غایت۔ اور منطق کے اور بھی دیگر نام ہے، جس طریقے سے آپ مشہور نام تو منطق ہے، اور اس طریقے سے میزان بھی اس کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے علم اعلیٰ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو چلیے فی الحال آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیجیے، انشاءاللہ سبحانہ سے انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔